بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے میں میرے دوست احباب ہیں، بزرگ ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو بھی میرے چینل سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو میرا بہت بہت سلام و ڈھیر دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر آفت ناگہانی سے، برے وقت اور بری تقدیر سے بچائے رکھے، اور آپ کے رزق میں، آپ کی جان و مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، اور آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی سے نوازے، آمین۔ میرا جو آج موضوع ہے، یہ ہے باطنی حاضری کے متعلق۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے، یک روزہ موکل کی حاضری، جنات کی حاضری، فلاں چیز کی حاضری، فلاں کی حاضری، فلاں کی حاضری، زہرہ حاضری، اور زہرہ بات نہیں، یہ اس کا خرید و فروخت کا بھی کام چل رہا ہے۔ ہر چیز سے مجھے آگاہی ہے، مجھے کسی سے کوئی غرض غیت نہیں کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ لیکن جو میرا موضوع ہے آج، یہ ایک ایسی حاضری میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو زہرہ نہیں ہے، باطنی حاضری ہے، اور آپ کے سبھی جائز کام اس سے ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس سے ہم عداوت کا کوئی کام لیں گے، یا ہم کوئی محبت کا ناجائز کام لیں گے، یا کسی دشمن کو تکلیف پہنچانے کا کام لیں گے، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پھر اس عمل کو آپ لوگ مت کیجیے گا۔ یہ جائز حاجات کے لیے ضروری اپنے کام ہوتے ہیں، ان کے لیے، اپنی ترقی رزق کے لیے، روزگار کے لیے، جس کی نوکری نہیں لگتی اس کے لیے، جس کی شادی نہیں ہوتی اس کے لیے، جس کی بیگم روٹ کے بیٹھی ہوئی ہے وہ نہیں آتی اس کے لیے، جس کے بچے نہیں پیدا ہوتے اس کے لیے۔ غرض یہ کہ 90% آپ دنیاوی جائز امور اس حاضری سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ یہ باطنی حاضری، اب یہ باطنی حاضری کا مقصد میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کے اشارات آپ کو ملیں گے، احساس ہوگا آپ کو، پڑھتے ہوئے بھی، دوران عمل پڑھتے ہوئے بھی، اور جب بھی آپ اس سے کام لیں گے اس وقت بھی۔ جس کا دل چاہے وہ اسے کرے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، لیکن پاکیزگی اس میں شرط ہے، اور پنجگانہ نماز ادا کرنا اس میں شرط اول ہے۔ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ پنجگانہ نماز تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن پاک صاف رہ سکتے ہیں، تو وہ اسے کریں۔ دوسرا، میں نے آپ لوگوں سے ایک اپنے اس میں چینل میں ایک آپ کو لنک ڈسکرپشن میں نے لنک دیا تھا سجوگ تھراپی کا۔ وہ آپ لوگوں کے لیے میں نے دیا تھا کہ آپ لوگوں کو اس کے متعلق آگاہی ہو، اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا یہ انفارمیشن ہے، اور اس سے آپ کیسے کام لے سکتے ہیں۔ اس کا وزٹ کیجئے گا۔ پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ گھر بیٹھے اپنا علاج بھی کر سکتے ہیں، اپنے دوست احباب کا، اپنے بیوی بچوں کا گھر بیٹھے علاج کر سکتے ہیں وداؤٹ میڈیسن۔ اسے آپ ضرور دیکھیے گا، یہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ لیکن میرے کہنے پہ آپ لوگوں نے عمل نہیں کیا تو خیر وہ آپ کی مرضی ہے، میرا کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھی بس
آپ سب کو اسی چیز کی کئی تو دوست اب آپ یہاں تک بس ضد ہیں جی آپ نے ابھی تک اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. وہ بھائی وعدہ مجھے یاد ہے اپنا سب کو کے لیے میں نے کہا تھا جب 1000 سبسکرائبر پورے ہو جائیں گے تو میں آپ کو وہ پتلے والا عمل بتاؤں گا, اور بالکل الحمدللہ بتاؤں گا. لیکن اس وجہ سے میں نے نہیں آپ کو بتایا کہ ایک تو محرم کا مہینہ تھا, دوسرا سفر کا مہینہ, ان 2 مہینوں میں اس عمل کو آپ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد یہ ویڈیو ایسے ہی پڑی رہے گی, تو اس وجہ سے میں نے نہیں دیا. یہ سفر کے اینڈ میں آپ کو یہ عمل ضرور دوں گا, یہ وعدہ کیا میں نے, اور میں اپنے وعدے سے آگے پیچھے نہیں ہونے والا, وعدہ خلافی نہیں کرنے والا. اب چلتے ہیں اس عمل کی طرف. اس عمل کے لیے جیسے ہی چاند دکھے گا, جو چاند کا پہلا اتوار آئے گا جسے نچندہ اتوار بولتے ہیں, اس کی شب کو یعنی کہ اتوار کا دن آپ نے گزار دینا ہے. بعد نماز عصر آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے. آپ کا کمرہ ایک الگ ہو, پاکیزہ کمرہ ہو, پاک صاف ہو, اس میں کوئی خواتین نہ آتی جاتی ہوں, بچے نہ آتے جاتے ہوں, لیکن پاک صاف جگہ ہو. مسجد میں اسے نہیں آپ کر سکتے, باہر جنگل میں کر سکتے ہیں, اکیلے مکان میں اسے کر سکتے ہیں, اکیلے کمرے میں اسے کر سکتے ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس وقت اتوار کا دن یعنی کہ نچندے اتوار کا دن سنڈے کا دن جس دن گزر جائے, عصر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے. عصر کی نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, جو پہلے سے سامان آپ نے میسر کیا ہو, 1.25 کلو دلیا, خواہ وہ جو کا دلیا ہو چاہے وہ گندم کا ہو, وہ آپ نے گڑ کا دلیا پکانا ہے یا پکوا لیں کسی پاک صاف عورت سے. اور کم از کم 3-4 درجن کیلا یعنی کہ بنانا, تو یہ آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے کسی پلیٹ میں یا کسی ٹرے میں, اور دلیا بھی اپنے سامنے رکھنا ہے, اور ایک گلاس پانی کا, ایک دیا دیسی گھی کا یا میٹھے تیل کا آپ نے نیا دیا وہ جلانا ہے, 5 اگربتی جلانی ہے. اور اس کے بعد آپ نے فاتحہ لگانی ہے حضرت اویس کرنی, حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی آپ نے لگانی ہے. کیا لگانی ہے؟ فاتحہ. فاتحہ لگانے کے بعد وہ دلیا آپ نے بچوں میں تقسیم کر دینا ہے, اور وہ کیلے بھی آپ نے بچوں میں تقسیم کر دینے ہیں. گھر میں بھی آپ کھا سکتے ہیں, باہر بھی تقسیم کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں کہ یہ سارا کچھ آپ گھر میں ہی رکھ لیں, بچوں میں باہر بھی تقسیم کریں. اب رات بعد نماز عشاء, یہ کام تو آپ نے عصر کے وقت کر لیا. دیا بھی جلانا ہے, اگربتی 5 عدد جلانی ہے اس وقت جس وقت آپ فاتحہ یعنی کہ نیاز دلوائیں گے. اس کے بعد آپ نے یہ کام بانٹنے والا کر دینا ہے, تقسیم کر دینا ہے بچوں میں یا گھروں میں لوگوں کے. تو تقسیم کرنے کے بعد اسی دن یعنی کہ جو مغرب کی نماز ادا کریں گے, پھر عشاء کی نماز ادا کریں گے. عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھر پہ عشاء کی نماز یا تو باجماعت پڑھیں, اور اس کے بعد آ کر سنت وغیرہ آپ گھر میں پڑھیں. وطروں سے پہلے, جو عشاء میں وطر پڑھے جاتے ہیں اس سے پہلے اس عمل کو آپ کریں گے. پاک صاف آپ کے کپڑے ہوں, سفید کپڑے ہوں, آپ نے جائے نماز پاک صاف ہو, الگ کمرہ ہو, گلاب کے عطر آپ نے لگانا ہے, اگربتی کمرے میں سلگانی ہے, اور خاموشی کے ساتھ بالکل دھیمی آواز میں
جو دیا آپ نے وہ پہلے استعمال کیا تھا فاتحہ کے لیے، وہی دیا آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اس میں کوئی اثار نہیں کرنا آپ نے، کوئی کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے اس میں۔ دیا آپ نے جلا لینا ہے، دوسری لائٹیں آپ نے گل کر دینی ہیں۔ دیے کی طرف آپ نے تصور کرتے ہوئے، چراغ کی طرف تصور کرتے ہوئے، سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کلام کی جو یہ عمل دیا جا رہا ہے سکرین پہ آ رہا ہے، اس کی آپ نے 11 تسبیحیں کرنی ہیں، یعنی کہ 1100 مرتبہ اسے پڑھنا ہے آپ نے، 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ چکیں گے اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے کنٹینیو روزانہ اسی طریقہ سے، فاتحہ پہلے دن لگے گی لیکن طریقہ یہی رہے گا، چراغ جلانا ہے اور چراغ جلا کر روزانہ اس کی 11 تسبیحیں یعنی کہ 1100 مرتبہ آپ نے اسے پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ دیا بھی آپ نے میٹھے تیل کا جلانا ہے یا دیسی گھی کا جلانا ہے، اسے آپ پڑھیں گے کتنے یوم؟ 21 یوم۔ نماز کی اس میں پابندی رہے گی، جو نماز کا پابند نہیں ہوگا وہ اس عمل کو مت کرے، اسے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی نہ سوچے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ لیا کروں گا یا پہلے دن فاتحہ کے لیے عصر کی نماز پڑھ لی، تو ایسا بھی نہ سوچے، وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرے گا، ٹائم خراب کرے گا، اسے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ 7 دن کے بعد، 11 دن کے بعد آپ کے کمرے میں آپ کو آہٹ محسوس ہونا شروع ہوگی، جیسے کوئی آپ کے ارد گرد کوئی دبے پاؤں میں چل پھر رہا ہے، یا آپ کے پاس کوئی آ کر بیٹھا ہے، یا آپ کے پاس سے کوئی گزر گیا ہے۔ 7-8 دن کے بعد، 11-12 دن جب گزر جائیں گے اس کے بعد آپ کو ایسے چھوٹے چھوٹے سے ہالے سے محسوس ہونا شروع ہوں گے، سائے سے ڈگمگاتے ہوئے۔ بعض دفعہ آپ کا دیا بالکل بجھ جائے گا اور اس کی روشنی مدھم پڑ جائے گی، یا دیا بجھ جائے گا اور خود بخود روشن ہونا شروع ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ کو کمرے کے اندر ایک ایسی محصور کن قسم کی خوشبو آنا شروع ہوگی کہ جو آپ نے کبھی پہلے نہ استعمال کی ہوگی، نہ کمرے میں، نہ اپنے جسم پر لگائی ہوگی، ایسی آپ کو خوشبو یعنی کہ محسوس ہوگی، سونگھنے کو ملے گی آپ کو، کمرہ معطر ہو جائے گا۔ بعض دفعہ کمرے میں ہیٹ بہت بڑھ جائے گی، اور بعض دفعہ آپ کو جسم کے اندر ایسے محسوس ہوگا جیسے لہریں دوڑتی ہیں، اور یہ رونگٹے وغیرہ، سر کے بال، جسم کے بال یہ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے۔ لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس میں کوئی اثار نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو۔ خواب آپ کو بہت اچھے آنا شروع ہو جائیں گے، خواب میں بزرگ ہستیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، مختلف درباروں کا، مختلف بزرگوں کی آپ کو زیارتیں ہوں گی، اور یہ آپ کی پرواز بڑھتی چلی جائے گی۔ جب 21 دن مکمل ہو جائیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ کے دائیں طرف کوئی صاحب آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ بھی آپ دیکھیں یا محسوس کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، سفید جیسے روشنی ہوتی ہے اس طرح سے، یعنی کہ روشنی سی محسوس ہوگی، لیکن آپ نے یہ نہیں کہ اپنی تسبیحات یا جو آپ ورد کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیں اور چھوڑنے کے بعد ادھر دیکھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ اپنے کام میں مشغول رہیں، آنکھیں بند رکھیں یا کھلی رکھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، بس آپ اپنے کام میں رواں دواں رہیں۔ یہ آپ کو کامیابی کی علامات مل رہی ہیں۔ بعض لوگوں کو تو یہاں تک ہوتا ہے کہ آواز آتی ہے کہ آپ عمل چھوڑ دیں، آپ کی کامیابی اس میں آپ کو مل گئی ہے، آپ عمل کو چھوڑ دیں، لیکن آپ نے 21 دن تک عمل کو نہیں چھوڑنا۔
جب 21 دن پورے ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ نے فاتحہ اسی طریقے سے لگانی ہے، کم از کم 3-4 درجن کیلے اور 1.25 کلو دلیا، چاہے وہ جو کا ہو چاہے وہ گندم کا ہو، وہ بنانا ہے، اور بنا کر اگلے دن فجر کی نماز کے بعد یا ظہر کی یا عصر کی نماز کے بعد آپ نے وہ پھر فاتحہ لگانی ہے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی، اور آپ نے وہ بچوں میں تقسیم کر دینی ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے، اللہ کی بندگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، خواجہ کی تسبیح، جبہ حضور، بھیجو قاصد، بھیجو قاصد، فلاں کام ہو جائے حضور۔ فلاں کام، یہاں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے یا جو بھی آپ کا کام ہے اس کا نام آپ نے لینا ہے، یا اگر آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا آپ نے حوالہ دینا ہے، اس کی والدہ کا نام لینا ہے کہ فلاں بن فلاں کا فلاں کام ہو جائے حضور، یا حضرت خواجہ ویس کرنی، ہم لگے تورے چرنی، ہم لگے تورے چرنی، ہر میدانے ہمری مدد کرنی، یا خواجہ اویس کرنی، یا خواجہ اویس کرنی، یا خواجہ اویس کرنی، یہ 3 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اب پھر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ کی بندگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، خواجہ کی تسبیح، جبہ حضور، بھیجو قاصد، فلاں کام ہو جائے حضور، یا حضرت خواجہ اویس کرنی، ہم لگے تورے چرنی، ہر میدانے ہمری مدد کرنی، یا خواجہ اویس کرنی، یا خواجہ اویس کرنی، یا خواجہ اویس کرنی۔ لیکن جب آپ عمل پڑھیں گے یعنی کہ وظیفہ کریں گے، کس یوم کی ریاضت کریں گے، اس میں آپ نے صرف یہی لفظ کہنا ہے، بھیجو قاصد، میرے سب کام ہو جائیں حضور، بس یہ آپ نے وہاں پڑھنا ہے۔ لیکن جب آپ کسی کا کام کرنے لگے ہیں یا عمل کی ریاضت کے بعد 21 یوم کی ریاضت کے بعد آپ کام کریں گے، یا کسی کے لیے یا اپنے لیے شفاء امراض کے لیے، کسی کو واپس بلانے کے لیے، اگر کوئی بچہ بچی کوئی گھر سے بھاگ گیا ہے اسے واپس بلانے کے لیے، یا کسی کو سایہ جنات ہے، جادو ہے، کوئی کسی قسم کا دنیاوی 99% آپ اس سے ہر قسم کا کام لے سکتے ہیں۔ وہاں صرف آپ نے اس چیز کو پڑھنا ہے اسی طریقے سے جب آپ نے کام لینا ہے۔ اب کام لینے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی آپ نے روزانہ جس کام کے لیے آپ نے کوئی بھی آپ کا کام ہے اس کے لیے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا وتروں سے پہلے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ 3 دن 5 دن حد 7 یوم میں بڑے سے بڑا پہاڑ جتنا بھی کام ہوگا وہ خود بخود ہو جائے گا، آپ کو اس کے متعلق جو بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس سے آپ ہر طرح کے آپ اپنی نوکری کے کام لے سکتے ہیں، اپنے رشتے کے کام لے سکتے ہیں، افسر کی مہربانی کے کام لے سکتے ہیں، کسی مقدمہ میں جیت کے لیے آپ کام لے سکتے ہیں، کوئی جادو کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی آپ کام لے سکتے ہیں، اگر کسی کو کوئی جن نصیب تنگ کرتا ہے اس کے لیے بھی آپ کام لے سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ آپ اس سے جائز کام جتنے بھی لیں گے وہ کام ہوتے جائیں گے۔ جتنا یعنی کہ آپ میٹھا ڈالیں گے اتنا شربت میٹھا زیادہ ہوتا جائے گا۔ جیسے جیسے آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے ویسے ویسے وہ کام آپ کے ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھی میرا کام 3 دن کے اندر اندر ہی ہو تو اس کے لیے آپ نے 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے۔ 5 ٹائم کی نماز میں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح آپ نے
کی پڑھنی ہے، اس عمل کی. عمل کی یہ تسبیح آپ پڑھیں گے تو 3 دن میں آپ کا مسئلہ جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے حل ضرور نکل آئے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جو میں نے لنک آپ کو دیا ہے سجوگ تھراپی کے چینل کا، اسے بھی آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس کا وزٹ کریں، دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اور میرے اس عمل کی اجازت صرف اور صرف ان لوگوں کو ہے جو نماز کے پابند ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب جنہوں نے کیا ہوا ہے، لائک کیا ہوا ہے، اور جو لوگ یہ جو میں نے لنک دیا ہے اپنے ڈسکرپشن میں سجوگ تھراپی کے چینل کا، اسے لائک کریں گے، شیئر کریں گے، ان کو اجازت ہوگی، ورنہ کسی کو اس عمل کی اجازت نہیں. اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے اڑوس پڑوس کا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال کیجیے گا. مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.